بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو اخلاق و آداب کے بارے میں بتاؤں گی۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ میرا چینل مسلم وومن سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے۔ تو آئیے سنیں اخلاق و آداب کے بارے میں۔ ایک دوسرے کی مدد کرنا، خوش اخلاقی سے پیش آنے اور باہمی ادب و احترام کا برتاؤ کرنے سے آپس میں اچھے تعلق پیدا ہوتے ہیں۔ ہمارے بہن بھائی، رشتہ دار، پڑوسی اور ساتھی دکھ سکھ میں ہمارے کام آتے ہیں، ہمیں بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ بہن بھائی اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات۔ ساتھیوں میں سب سے زیادہ حق ہمارے رشتہ داروں کا ہے۔ رشتہ داروں میں والدین، بہن بھائی اور قریبی رشتہ دار شامل ہیں۔ ہمیں ان سب سے اچھے تعلقات قائم رکھنے چاہیے۔ ان سے ہمدردی، محبت اور شفقت کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ ماں باپ کا حکم پورے احترام سے ماننا چاہیے اور ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں سے عزت سے ملتے اور ان کا ہمیشہ خیال رکھتے تھے۔ اسلام میں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے اور والدین کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ پڑوسیوں اور ساتھیوں کے ساتھ اچھے تعلقات۔ اسلام میں پڑوسیوں کا خیال رکھنے کی بہت تاکید کی گئی ہے۔ پڑوسی ہمارے قریبی ساتھی ہوتے ہیں۔ ہر مشکل اور مصیبت میں پڑوسی سب سے پہلے ہماری مدد کے لیے آتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ مسلمان نہیں جو خود تو پیٹ بھر کر کھا لے اور اس کا پڑوسی بھوکا سوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے حقوق کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ پڑوسی کے بارے میں جبرائیل علیہ السلام نے مجھے ایسے تاکید فرمائی کہ مجھے خیال ہونے لگا کہ شاید اللہ تعالیٰ میراث میں بھی پڑوسی کو حصہ دار بنا دے گا۔ اسلام میں پڑوسی کے ساتھ بدسلوکی جائز نہیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم جو شخص مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں۔ لوگوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون شخص مومن نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جس کے ہمسائے اس کی برائیوں سے محفوظ نہ ہوں۔ جھوٹ سے اجتناب۔ وہ بات جو حقیقت کے مطابق نہ ہو جھوٹ کہلاتی ہے۔ ہمارے دین میں سچ بولنے اور جھوٹ سے بچنے کی بار بار تاکید کی گئی ہے۔ جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے، اس لیے ہمیں نہ تو کسی سے جھوٹ بولنا چاہیے اور نہ ہی کبھی جھوٹ بولنے والوں کا ساتھ دینا چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جھوٹ بولنے والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ ترجمہ، جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ جھوٹ بولنا دراصل خود کو نقصان پہنچانا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بے شک سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ چوری سے اجتناب۔ کسی دوسرے کا مال اس کی غفلت میں چھپا کر حاصل کر لینا چوری کہلاتا ہے۔ اسلام میں چوری کرنے والے کے لیے سخت سزا رکھی گئی ہے۔ چوری چاہے معمولی چیز کی ہو یا قیمتی چیز کی، یہ سراسر برائی ہے۔ کسی بھی معاشرے میں چور کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا، سب اس کو برا سمجھتے ہیں۔ اس کے اس برے کام کے بد اثرات اس کے گھر والوں پر اور پورے معاشرے پر پڑتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ ایک بااثر اور مالدار عورت نے چوری کر لی۔ یہ مقدمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوا۔ الزام ثابت ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی احکام کے مطابق اس چور عورت کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ اس عورت کی سزا معاف کرنے کے لیے کئی لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا برقرار رکھی۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیارے تھے، اس نے بھی اس کی سفارش کی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہ کی اور فرمایا کہ تم سے پہلی قومیں اس لیے تباہ برباد ہو گئیں کہ ان میں سے جب کوئی بڑا آدمی جرم کرتا تھا تو اسے سزا نہیں دی جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ گواہ ہے کہ اگر میری بیٹی بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ چوری بہت بری حرکت اور بہت بڑا جرم ہے، اس لیے اس کی سزا بھی سخت رکھی گئی ہے۔ غیبت اور بہتان سے اجتناب۔
غیبت سے مراد کسی شخص کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کرنا یا اس کے عیب گنوانا ہے، جبکہ بہتان کا مطلب کسی شخص پر سراسر جھوٹا الزام لگانا ہے یا اس سے کوئی ایسا عیب یا خرابی منسوب کرنا ہے جو اس میں موجود نہ ہو۔ غیبت کی پہچان یہ بھی ہے کہ ہم کسی شخص کی غیر موجودگی میں کوئی ایسی بات کہیں جو ہم اگر اس کے سامنے کہیں تو اس سے سخت ناگوار ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں غیبت کی مذمت فرمائی ہے، ارشاد ہے، اور نہ کوئی کسی کی غیبت کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ اس سے تم ضرور نفرت کرو گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کے متعلق فرمایا، ایک دوسرے سے نہ تو بغض رکھو نہ ہی ایک دوسرے کی غیبت کرو۔ گفتگو کے آداب۔ اسلام میں دوسروں سے بات چیت کرنے کے بھی آداب ہیں۔ گفتگو سے کسی بھی شخص کی عادات اور اس کے اخلاق کا اندازہ ہوتا ہے، اس لیے ہمیں ہر بات خوب سوچ سمجھ کر کرنی چاہیے تاکہ کوئی بات منہ سے نہ نکل جائے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نرم آواز میں گفتگو فرماتے اور اتنا ٹھہر ٹھہر کر بولتے تھے کہ سننے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اچھی طرح ذہن نشین کر لیتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات فوراً سمجھ لیتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گفتگو فرماتے مختصر بات کرتے، دوسروں کو بھی بولنے کا موقع دیتے اور نہ ہی کبھی بغیر ضرورت کے بولتے۔ ہمیں چاہیے کہ گفتگو کے آداب کا خیال رکھیں، کوئی ایسی بات نہ کریں جو دوسروں کے لیے تکلیف کا سبب بنے۔ گفتگو کے آداب کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور لوگوں سے احسن طریقے سے بات کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مسلمان وہ شخص ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ ناظرین، یہ تھے اخلاق و آداب کے متعلق چند خاص فرمان باری تعالیٰ اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طرح کی مزید اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل مسلم وومین سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے۔ ویڈیو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔